رات کا کھانا سر شام ہی کھا لیا گیا تھا۔ کھانے پر خصوصی اہتمام تھا، چکن پلاؤ، چکن جل فریزی، 3 قسم کے کباب، سلاد، کسٹرڈ، کھیر وغیرہ۔ فضا نے یہ کھانا آپا کے ساتھ مل کر تیار کیا تھا اور اب اسی بے تکلفی سے کھا بھی رہی تھی، جبکہ امان کا جی پہلے نوالے سے ہی اوب ہو گیا۔ اسے کھانے سے دھوئیں کی مہک آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کھانا اچھا نہیں لگا پتر؟ تائی ماں کی نظریں گویا اسی پہ تھی۔ اس کے چہرے کے بے زار کن زاویے کو ولید نے بطور خاص نوٹ کیا اور ناگواری سے چہرہ پھیر لیا، جبکہ وہ تائی ماں کے اس سوال پر گڑبڑا گئی کہ تاؤ جی کے علاوہ دادا اور عاقب بھی ہاتھ روکے سوالیہ نگاہوں سے اسے تکنے لگے تھے۔ نہیں، یہ بات نہیں، بس مجھے اتنی ہی بھوک تھی۔ اس نے بات بنانا چاہی کہ جتنی بھی بے مروت سہی، مگر بہرحال وہ ان پیارے لوگوں کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لے، ابھی تو نے کھایا ہی کیا ہے؟ اتنے چڑی کا پیڑ بھرنے جتنے تو نے اپنی پلیٹ میں چاول نکالے، وہ بھی یوں ہی پڑے ہیں۔ کھا پتر کھا، آرام سے۔ تاؤ جی نے خود اس کی پلیٹ بھر دی۔ کباب، دہی بلے، سلاد، سالن، منٹوں میں اس کے آگے اتنی ساری چیزیں پیش کر دی گئیں۔ محض تاؤ جی کا دھیان خود سے ہٹانے کی خاطر وہ کباب ٹھونسنے لگی اور پھر سب سے پہلے وہی دسترخوان سے اٹھی تھی۔ آپ کی دلچسپی کس چیز میں ہے؟ کچھ دیر بعد ہی اشار اٹھ کر اس کے پیچھے آ گیا۔ وہ جو باہر برآمدے میں کھڑی گہری ہوتی رات اور آسمان پر امڑتے بادلوں کو خاموش کھڑی دیکھ رہی تھی، ذرا سا چونکی اور پھر تلخی سے سر جھٹکا۔ کچھ نہیں۔ اس کے انداز میں محسوس کیا جانے والا نخوت تھا، مگر اشار نے پھر بھی کوئی تاثر نہیں دیا۔ کچھ نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ پھر اس کے گھورنے پر خفیف سا مسکراتے ہوئے گویا وضاحت دیتے ہوئے بولا، دیکھیے نا، ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز میں دلچسپی ہوتی ہے۔ جیسے مجھے کھیلوں میں، آقا بائی کو کتابوں میں، جبکہ ولی بائی کو کمپیوٹر میں، اور ہماری آپا کو اپنے شوہر اور بچوں میں، اماں کو گھرداری میں، ابا کو اپنے کھیتوں اور فیصلوں میں۔ اس نے بے تحاشا گورنے پر دانت نکوستے ہوئے بے تکلفی سے کہا تھا۔ بھائی، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا تھا۔ ویسے اس وقت آپ کو یہاں کھڑے دیکھ کر پتا ہے مجھے کیا خیال آیا تھا؟ وہ بڑی رازداری سے بولا۔ ایمان نے کسی قسم کا اشتیاق اور دلچسپی ظاہر نہیں کی، تب بھی وہ اس ٹون میں بولتا رہا جیسے آسمان پہ تنہا اداس چاند۔ آپ ہمیشہ ہی اتنی خاموش رہتی ہیں، یہاں نہ اچھا نہیں لگا؟ وہ پھر بے تکان سوال کر رہا تھا۔ ایمان نے اچاڑ نظریں اس پر جمائی اور نروٹھے پن سے بولی تھی، دوسری بات زیادہ صحیح ہے۔ اسے خبر بھی نہ ہوئی اور اس کے پیچھے دروازے پر رکے کھڑے ولید حسن کی پیشانی پہ اس کے جواب نے ناگواری کے احساس یک لخت دگنا کر دیا تھا۔ اشار؟ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے کس قدر بلند آواز سے پکارا۔ دونوں چونک کر مڑے تھے۔ اپنے کمرے میں جاؤ، کبھی اسٹڈی پہ از خود بھی توجہ دے لیا کرو، وہ برہمنی سے کہہ کر لمبے ڈگ بھرتا سین اور ڈیوڑی کو عبور کرتا بیرونی دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ایمان کو اس کا رویہ بہت شدت سے محسوس ہوا تھا۔ ایک توہین آمیز سا احساس اسے چھو کر گزر گیا۔ چلتا ہوں، لگتا ہے بھائی کا مزاج آج گرم ہے۔ ویسے اگر آپ کو میری کمپنی کی ضرورت ہو تو میں دل و جان سے حاضر ہو جاؤں گا، وہ کھلکھلاتا ہوا کہہ کر بیٹھک میں گھس گیا۔ ایمان وہیں کھڑی ہوئی ہونٹ چباتی رہی، ولید کے گھورنے پر عذر کرتی رہی تھی۔ گھر کے دوسرے افراد کی طرح اس نے نہ تو اسے اہمیت دی تھی، نہ ہی اس پر خصوصی توجہ۔ اس نے جانا تھا جیسے وہ اسے خصوصی طور پر نظر انداز کر رہا تھا، مگر کیوں؟ ایمان کی نازک طبع پر ناگوار سا بوجھ پڑ گیا۔ کیوں کر رہا ہے وہ میرے ساتھ ایسا؟ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ بہت قابل ہے؟ اس نے تنفر سے سوچا اور اگلے ہی لمحے وہ ٹھٹک گئی۔ کہیں اسے ہمارا یہاں آنا برا تو نہیں لگا؟ یقیناً یہی بات ہے۔ اس نے اپنی سوچ پہ خود ہی تصدیق کی مہر بھی ثبت کر ڈالی۔ اس خیال کا پختہ ہونا تھا کہ اس پل گویا اس نے ولید سے ایک سر باندھ لیا تھا جو آنے والے وقتوں میں شدید تلخی کا باعث بن جاتا۔ ہائے اینگری گرل! انہیں رہائش کے لیے بلائی حصہ دیا گیا تھا جس میں 2 کمرے تھے۔ آگے برآمدہ جسے یقیناً موسموں کی شدتوں سے محفوظ رکھنے کی غرض سے باری چھتیں لٹکائی گئی تھی۔ چھوٹا سا کچن بھی تھا، واش روم کی سہولت بھی موجود تھی۔ چھت پختہ تھی، دونوں کمروں کے بیچ دروازہ تھا جسے بند کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی۔ ایک ہی کمرے میں فضا نے سب کے سونے کا انتظام کر لیا تھا۔ 2 سنگل نواری پلنگ تھے۔ تائی ماں اپنے پلنگ وہاں بچھوانا چاہ رہی تھی، مگر فضا نے منع کر دیا اور دوسرے کمرے میں بچھا میٹرس اٹھا کر اپنے سونے کا انتظام کر لیا۔ یہ ان کی آمد سے قبل یقیناً تینوں لڑکوں کے کمرے تھے۔ ایک سٹڈی کے طور پر استعمال ہوتا تھا، دوسرے میں سویا جاتا تھا۔
फिजा ने सारी सेटिंग वैसे ही रहने दी। पहली रात तो ईमान को सिरे से नींद नहीं आती थी। करवटें बदल बदल कर जब जिस्म अकड़ गया था, उठकर खामोशी से टेरेस पर आ गई। टेरेस का ये दरवाज़ा बैरूनी गली में खुलता था, जिसके सामने वसी रकबे पर फैले हुए खेतों का सिलसिला था। इसके आगे नहर बहती थी। ईमान को यहाँ से नज़ारा करना बहुत भाया था। जब भी वो वहाँ आकर खड़ी हो जाती थी, इस वक्त भी वहीं खड़ी थी। जब अशार की आवाज़ पर गर्दन मोड़कर स्पॉट नज़रों से उसे देखा और फिर से अपने साबका शुगल में मसरूफ़ हो गई। क्या देख रही हैं? वो बढ़कर इसके मुकाबिल आन खड़ा हुआ। यहाँ है ही क्या ऐसा काबिल ज़िक्र देखने को? उसका लहजा यहाँ आकर एक मखसूस तल्खी और तमस्कर का शिकार हो रहा था। लगता है आपको हमारा गाँव पसंद नहीं आया। मुझे तुम भी पसंद नहीं आए। सिर्फ गाँव की बात मत करो। इसका मूड बेहद खराब था और जब वो उदास होती या मजाज बरहम होता था, वो यूं ही बेहिस नहीं सफाक भी हो जाया करती थी। ये फिजा का ख्याल था और किस कदर दुरुस्त था। इशार का चेहरा एकदम फीका पड़ गया, मगर वो बहुत सरहद से खुद को संभाल चुका था। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वैसे हमारा गांव अभी आपने देखा नहीं है। आइए ना, मैं आपको गांव दिखा कर लाऊं। मुझे नहीं देखना। इसने इसी नखुवत से साफ इनकार कर दिया। मैं काले से आते हुए फ्राई फिश लाया हूँ। फिजा आपी ने अब तक प्लेटों में निकाल ली होगी। मैं आपको बुलाने आया। देखिए ना, बातों बातों में मैं भूल गया। वो माथे पे हाथ मारकर कह रहा था, मुझे नहीं खाना, लेकिन आपको तो बहुत पसंद है। वो किसी कदर अचंभे से बोला, तुम्हें इल्हाम हुआ है मुझे पसंद है? वो झुलाने लगी। अब की मर्तबा अशार के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान बिखर गई। जिन लोगों से हमें मोहब्बत हो, जिनकी ज़ात से दिलचस्पी हो, इनकी पसंद और नापसंद के बारे में आगाही हासिल करना इतना मुश्किल काम तो नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? वो बड़े जारहाना अंदाज में उसे घूर कर डांटने के अंदाज में बोली, तो शार ने अदाकारी करता हुआ 2 कदम पीछे हट गया। बेफिक्र रहे, मैं आपको बहन समझता हूँ, कसम से। गुड, वरना मैं अभी तुम्हारा सर फाड़ देती। तो वो मुस्कुराहट दबाकर बोली, तो वो इसका मूड बदला हुआ पाकर बेसाख्ता रिलैक्स हुआ था। मुझे बहुत हमदर्दी हो रही है इस बेचारे से, जिसका मुस्तकबिल आपके साथ तरीक होने वाला है। वो शरारतन बोला और फिर जोर से हंसता हुआ नीचे भाग गया। आ जाएं अगर फ्राई फिश खाना है तो। वो सीढ़ियां उतरते हुए हाँक लगा रहा था। कुछ सोचकर ईमान भी उठ खड़ी हुई थी।